بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ میں عمران خان صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور میں بتانا بھی چاہتا ہوں، سمجھانا بھی چاہتا ہوں کہ جس نے بھی ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید لا علمی میں کچھ غلطیاں صادر ہو گئی ہوں گی، اس ملک پر کی عذاب آ گیا کہ معیشت خراب ہو گئی، معاملات خراب ہو گئے، دن بدن عمران خان کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ بس ایک ہی بات بتاؤں گا، سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کی محبتیں بھی مل جائیں گی اور کل آقا کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہو جاؤں گے۔ جب آسیہ کو چھوڑا گیا تو یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے ایک امیڈیٹ پریس ریلیز جاری کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آسیہ کو جو چھوڑا گیا یہ بڑا خوش آمدید ہے اور ہماری کوششوں سے ہوا۔ پھر انہوں نے جو اگلی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ آگے انہوں نے کہا کہ 40 اور توہین رسالت کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے ایک پھر نام لکھا کہ عبدالشکور قادیانی، اسے چھوڑا جائے، اور اس کے نہ صرف چھوڑا جائے بلکہ ساتھ یہ بھی کہ اس کی جو عدالتی اخراجات ہیں یا اس کی ایڈوکیٹنگ جو ہو رہی ہے وہ سب کی سب یو ایس کمیشن اور انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کر رہا ہے۔ اگر ہماری عدالتیں بغیر دباؤ کے اس کو چھوڑتیں تو پھر ایک الگ بات تھی۔ اب ہوا کیا کہ 2 ہفتے پہلے اسی شخص کو جس کے لیے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے آرڈر دیا اس حکومت کو کہ اسے چھوڑا جائے، اسے چھوڑ دیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ قادیانیت کے اندر ایک خوشی کے لہر دوڑ گئی، ملکی قوانین کے تحت بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی اس کے، اگر اس کو چھوڑا جاتا تو ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ کے تحت، اور پھر ہوا بھی یہی کہ اسی یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے اپنا دوبارہ ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کوششوں سے یہ چھوٹا، ہمارے دباؤ کے تحت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں بچانے کے لیے یا پیسہ لینے کے لیے یا باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہی کام تو نواز شریف نے بھی بیچارے نے کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ملکی ترقی تو اس نے زیادہ کی تھی اور آپ اتنی نہیں کروا سکتے، مگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ جو دین کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات، اللہ رب العزت آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت عطا فرمائے کہ آپ واقعی سمجھ سکیں کہ اصل جو محبتیں ہوتی ہیں نا وہ ووٹوں سے نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ آپ کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔